آج ہم طیب اردوان کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو ترکی میں ہی نہیں پوری دنیا میں معروف ہیں۔ 2023 یعنی کہ اسی سال یہ چند فیصد ووٹوں سے ترکی کے صدر دوبارہ سے منتخب ہوئے ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی یہ 2 بار صدر اور وزیر اعظم بھی ترکی کے رہ چکے ہیں۔ ترکی کے صدر طیب اردوان کی کہانی کیا ہے، آئیے اسی پہ نظر ڈالتے ہیں۔ 25 فروری 1954 میں ترکی کے شہر استنبول میں پیدا ہونے والے طیب اردوان شروع میں فٹ بال کی شوقین تھے۔ انہوں نے مینجمنٹ میں ڈگری حاصل کر رکھی ہے، لیکن 1980 میں یہ ترکی سیاست میں ایک نیا نام کے طور پہ سامنے آئے۔ 1980 تک یہ فٹ بالر کے طور پہ کئی ٹیموں میں حصہ بھی لیتے رہے اور فٹ بال ان کا پسندیدہ کھیل ہے۔ 1980 میں اسلام پسند حلقوں میں یہ بڑے سرگرم ہوئے۔ نجم الدین اربکان کی اسلامک ویلفیئر پارٹی میں شمولیت اختیار کی، جس کے بعد پہلی بار 27 مارچ 1994 میں استنبول کے میئر کا الیکشن جیتے۔ استنبول کے میئر کے طور پہ ان کے کئی کارنامے ناقابل فراموش ہیں۔ سب سے بڑے کارناموں میں ماڈرن ریسائکلنگ پلانٹ ہے، اور یہ 4 سال بطور میئر انہوں نے جب کام کیا تو وزیر اعظم اربکان کے استعفے کے بعد انہیں 4 ماہ جیل میں بھی گزارنے پڑے۔ میں اسی ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ ایسی 4 کیا وجوہات ہیں جن کی بنیاد کے اوپر یورپ اور دنیا بھر اور یہاں تک کہ ان کے ملک میں اپوزیشن ان کے خلاف کیا الزامات لگاتی ہے۔ یہ بھی 4 نکات بڑے دلچسپ ہیں۔ طیب اردوان 14 اگست 2001 میں اپنی پارٹی AK یعنی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی بنانے میں کامیاب ٹھہرے۔ ان کی پارٹی نے ایک ہی سال میں اس قدر مقبولیت حاصل کی کہ پہلے ہی سال کے بعد جب الیکشن ہوئے تو یہ ترکی کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ پہلے دور حکومت میں ان کا معاشی حوالے کے دور سے ان کا دور کچھ اچھا نہ گزرا، لیکن خارجی امور کے ساتھ ساتھ ترکی میں بے شمار ترقیاتی کام جیسے ہسپتال، اسکول، یونیورسٹیز اور ٹورزم کا فروغ ہوا۔ لوگوں نے ان کے اقدام کو پسند کیا اور اس کا نتیجہ جولائی 2007 کے عام انتخابات میں اس وقت نکلا جب ترکی کے عوام نے ان کو ایک مرتبہ پھر ترکی کا وزیر اعظم منتخب کر لیا۔ 2013 میں عدالت نے ان پر تیسری مرتبہ وزیر اعظم بننے پر اعتراض عائد کیا تو اس کے بعد انہوں نے صدارتی الیکشن لڑا اور کامیابی حاصل کی۔ 2016 میں فوجی آمریت کا بھی مقابلہ کیا۔ جب ان کے ملک میں فوجی بغاوت ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ طیب اردوان ہی وہ شخص ہیں جن کے لیے لوگ ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے۔ یہاں تک کہ استنبول شہر میں آج بھی وہ یادگاریں موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ گاڑی موجود ہے جو ٹینک کے نیچے کچلی گئی تھی۔ آج بھی پوری ترکی میں وہ 2016 کی جو بغاوت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ لوگ جو ٹینکوں کے نیچے آئے تھے، جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے گئے تھے، ان کو ہیرو اور باغیوں کو ویلن کے طور پہ یاد رکھا جاتا ہے۔ 24 جون 2018 کو یہ صدر تو منتخب ہوئے، لیکن اس سے پہلے کچھ ترامیم کر کے انہوں نے پورے ملک میں صدارتی طریقہ حکومت رائج کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 2018 میں وہ ایک پاورفل پریزیڈنٹ کے طور پہ سامنے آئے۔ لیکن اس دور میں چونکہ کووڈ کا سامنا رہا اور بہت سے معاملات ان کے سامنے رہے، جس کی وجہ سے ان کی پاپولیرٹی بتدریج کم ہوتی گئی۔ ترکی کی جو یوتھ ہے اس وقت وہ طیب اردوان سے بہت زیادہ متاثر نظر نہیں آتی، لیکن جو پرانے اور بزرگ اور مڈ ایج کے لوگ ہیں وہ طیب اردوان کو نہایت پسند کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ترکی کا وہ دور بھی دیکھا ہے جب اردوان صرف استنبول کے میئر تھے اور انہوں نے اس شہر کو بدلا، نہ اس کے بعد اس ملک کو بدلنے میں ان کا بڑا ہی اہم ترین رول رہا۔ 2023 میں لوگ یہ بھی پریڈکشنز کر رہے تھے کہ طیب اردوان شاید ہی الیکشن لوز کر جائیں، لیکن 2023 کے الیکشن بالآخر طیب اردوان چند فیصد ووٹوں سے جیت گئے۔ ترکی جو ہے یہ 8 کروڑ اور 20 لاکھ آبادی پر مشتمل ملک ہے، جس کا زیادہ تر حصہ ایشیا اور کچھ حصہ یورپ پر مشتمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر اسلام پسند بھی ہیں اور اسلام مخالف بھی نعرے لگتے ہیں۔ دونوں نعروں کو اپنی اپنی جگہ پہ مقبولیت ملتی ہے۔ 2023 کے عام انتخابات میں آپ کو مختلف لوگوں نے مختلف نعرے لگاتے نظر آئے۔ ترکی کے جو انتخابات ہیں ان کو پوری دنیا میں بہت ہی توجہ سے دیکھا جاتا ہے۔ وہ 4 نکات کیا ہیں جس کی وجہ سے یورپ
اور امریکہ طیب اردوان کو اپنا مخالف سمجھتا ہے، یہاں تک کہ ان کی اپوزیشن بھی ان پہ یہ الزام لگاتی ہیں۔ پہلا الزام یہ ہے کہ ہر سال ہزاروں لوگ سمندر کے راستے یورپ جاتے ہیں قانونی یا غیر قانونی طور پہ، ان میں سے بڑی تعداد یمن، عراق اور شام کے لوگوں پر مشتمل ہے جو انسانی اسمگلنگ میں ملوث پائے جاتے ہیں۔ جب یہ لوگ یورپ میں جاتے ہیں تو یورپ کے لیے بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ طیب اردوان اس مسئلے میں یورپ سے اپنے بہت سے مطالبات منوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یورپ اور ان کے ہم خیال لوگ ان بات کو ناپسند کرتے ہیں۔ دوسرا بڑا مسئلہ مغربی ممالک اور ان کے دوستوں کو یہ ہے کہ ترکی میں اسلام پسندانہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ مثلاً 2013 میں انہوں نے خواتین کو حجاب کے حوالے سے جو قوانین تھے اس میں خاصی نرمی پیدا کی۔ اپنی تقریروں میں وہ اسلامو فوبیا کے اوپر بھی بہت بات کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شاید انہیں یورپ میں اس طرح سے تحسین کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ تیسرا بڑا مسئلہ 1952 میں ترکی نیٹو کا رکن منتخب ہوا۔ جو ملک نیٹو کا رکن بن جاتا ہے، اس ملک کا نیٹو کا رکن بننے یا نہ بننے کے حوالے سے ترکی کی جو رائے ہے وہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ کو ترکی ایک آنکھ نہیں پاتا۔ چوتھی بڑی اہم وجہ ترکی کے روس کے ساتھ اچھے اور خوبصورت تعلقات ہیں، جس کی وجہ سے امریکہ کو طیب اردوان کچھ اچھے نہیں لگتے۔ طیب اردوان اپنی ساری خوبیوں اور خامیوں کے باوجود ترکی کے صدر بھی منتخب ہوئے ہیں اور اپنی نوعیت کے یہ منفرد لیڈر ہیں جن کو اس عمر میں بھی خاصی پذیرائی حاصل ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا 2023 میں ترکی جو اپنی معیشت سے اور دیگر سینکڑوں مسائل میں الجھا ہوا ہے، کیا اس میں سے نکل پائے گا یا نہیں؟